یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل۔ اب اس کے بعد ختم، نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے۔ ایک طریقہ جس سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ، ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا۔ دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی؟ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے، ہندی سن یکم جیٹھ 622 بکرمی۔ اصحاب فیل کا واقعہ، چونکہ اس وقت میں وہاں کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کا واقعہ۔ پیر کی رات، صبح 4:20 پر، جبکہ صبح صادق دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے نبی دنیا میں کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یہ ڈیٹیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نبی کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر میرے رب کا پہرا ہے کہ اس یتیم کی زندگی نے نمونہ بننا ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ لہذا ساری تاریخ ہائی الرٹ رہے کہ اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر، دائی کو کون جانتا ہے؟ شفا بنت اسد۔ آپ کی اچھا اب نام دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، شفا صحت، ماں کا نام آمنہ امن سلامتی، باپ کا نام عبداللہ بندگی، خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا۔ ان کا نام تو عامر تھا، ہاشم ان کا ٹائٹل تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کے انتہا کی، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ جو روٹیاں گوشت میں چورا بنا کے مہمانوں کو کھلائے اور پرواہ نہ کرے، اسے ہاشم کہتے ہیں۔ دودھ پلانے والی کا نام سعدیہ، جو سعادت بختی کی علامت۔ ان کا جو قبیلہ سعد خوش بختی، نام حلیمہ جو حلم اور اخلاق اور درگزر، اور مذہب کا نام اسلام جو سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان جو امن۔ کتنے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے گرد جمع فرمائے، اور اپنا حبیب کا نام رکھوایا محمد اور احمد۔ یہ جو عربی کے حروف ہیں، کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے ہیں۔ نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، کہ ان کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے اپنا نام ہمیں بتایا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں آکھ رہا کہ غلط ہے، کوئی ہمیں کوئی فتویٰ نہ ٹھوک جاوے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام جیسے گاڈ نہیں، اللہ کا نام جیسے ایشور نہیں، اللہ کا نام جیسے بھگوان نہیں، اللہ کا نام خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔
اور یہ اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھو، نام کو اس کے مطلب سے نہیں بیان کیا جاتا۔ میرا نام ہے طارق جمیل، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا یا دستک دینے والا۔ کوئی کہے گا جی مولانا دستک دینے والے کیا حال ہے آپ کا، یا مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں رہے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں کوئی نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ حسن، خوبصورت، ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت۔ ہاں بھائی میاں خوبصورت کیا حال ہے؟ کوئی کہتا ہے نہیں، نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، صحیح واقعہ، اور وہ لطیفہ بھی بنتا ہے۔ ہمارے راجپوتوں کی ایک کاسٹ ہے، ان کو کہتے ہیں ڈنگے سیال، ڈنگے ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، جنگ میں ہوتے ہیں، ہمارے ان سے تعلق بھی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست سے قریبی جہانگیر فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو شہر فون کیا جنگ، ان کی بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، انہوں نے کہا ابو تو گھر نہیں، کہا اچھا بیٹا انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ ڈنگے ایک بڑی قوم ہے راجپوتوں کی۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے کہ بھائی آج تو بڑا لطیفہ ہوا، میری بیٹی نے تمہارا فون سنا تھا، تو جب میں گھر آیا تو وہ کہہ رہی تھی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو میمن گجراتی، یہ تو خدا میں یہ خدا کہتے ہیں، یہ خواہ کو بھی کھا بنا دیتے۔ تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی سے ادا نہیں ہوتا۔